السلام علیکم۔ آج چیپٹر نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی۔ امام شافعی کے بارے میں، ان کا پورا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی۔ کہتے ہیں لقیہ جدہ شافعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، یعنی وہ جو ہے ان کے دادا جو ہے صحابی رسول میں سے ہیں۔ وہ ہوا متراؤن، اس حالت میں، جوانی کے حالت میں ان کے دادا نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ وکانا ابوہ الصائب، اور ان کے والد جو ہے الصائب صاحب رایت بنی ہاشم یوم بدر کے دن جو ہے بنو ہاشم کی طرف سے علمبردار تھے۔ فاصر، تو قیدی بنا لیے گئے۔ وہ فدیہ نفسہ، تو انہوں نے اپنے نفس کا فدیہ دیا۔ ثم اسلم، پھر وہ اسلام لے آئے۔ فقیلا لہو، تو لوگوں نے ان سے کہا لما لم تسلم، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ قبل ان تفدی نفس کا، اپنے نفس کا ہدیہ دینے سے، فدیہ دینے سے پہلے ہی تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ فقالا، تو انہوں نے کہا ما کنت احرم المومنین مطمعا لہم فن، کہ میں اپنے فدیے سے جو ہے مومنوں کو محروم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وکان الشافعی کثیرا مناقب، شافعی میں بہت ساری خوبیاں تھیں، جم المغافیر، اور بہت ہی شان تھی۔ منقطع القرنین، ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اجتماعت فی العلوم بکتاب اللہ و سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے اندر کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے کلام و آثارہم، اور ان کے روایات، و اختلاف الاقاویل العلماء، اور علماء کے قول کی اختلافات کے علوم موجود تھے۔ وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ، من معرفت کلام العرب، و کلام عرب، واللغت العربیہ، اور عربی زبان، والشعر، حتی ان لا اسمہ مل جلالت قدرہ فی ھذا الشأن خیرا، کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ عربوں کے کلام، عربی زبان اور شاعری کی معرفت بھی تھی۔ ان کے اندر جو ہے عربوں کے کلام، عربی زبان اور شاعری کی معرفت بھی تھی۔ حتی اللہ اسمعی ما جلال قدری فی ھذا الشأن قرأ علیہ اشعار الحسنین، یہاں تک کہ اسمعی جو اس وقت کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے ان سے پڑھا ہزلین کے شاعر کو، ان کے ہزلیوں کے اشعار انہی سے انہوں نے پڑھا۔ یجتمع فی غیرہ، جو کسی اور میں جمع نہیں تھے۔ حتی قالا، یہاں تک کہ کہا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ما عرفت ناسخ الحدیث من منسوخ، میں نہیں جانتا تھا ناسخ اور منسوخ حدیث کے بارے میں، تب تک نہیں جانتا تھا۔ حتی جالست الشافعی، یہاں تک کہ میں شافعی کے پاس بیٹھنے لگا، یعنی جب میں امام شافعی کے پاس جب بیٹھنا نہیں شروع کیا تھا، تب مجھے حدیث کے ناسخ و منسوخ ہونے کی پہچان نہیں تھی۔ وقال ابو عبید القاسم بن سلام، اور ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں کہ ما رأیت رجلا قط، میں نے کسی بھی آدمی کو کبھی بھی امام شافعی کے اتنا کامل نہیں دیکھا۔ وقال عبداللہ بن احمد بن حنبل، اور عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ایو رجل کان الشافعی، شافعی کون سے آدمی تھے، کون تھے؟ فإنی سمعتک تکثر من الدعاء، میں اکثر آپ کو ان کے لیے دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کان الشافعی کالشمس للدنیا، شافعی جو ہے دنیا کے لیے سورج کی طرح تھے۔ وکالعافیۃ للبدن، اور جسم کے لیے عافیت کی طرح تھے۔ حل لحزین من خلف عنہما من عوض، کیا ان دونوں کا کوئی متبادل یا عوض ہو سکتا ہے؟ وقال احمد، اور احمد کہتے ہیں کہ ما بت منذ 30 سنۃ الا وانا ادعو الشافعی واستغفر لہ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں 30 سال تک کبھی بھی امام شافعی کے لیے بنا دعا استغفار کرتے نہیں سویا، بغیر ان کے لیے دعا اور استغفار کیے ہوئے نہیں سویا۔
وقال یحییٰ بن معین، اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ کانا احمد بن حنبل ینہانا عن الشافعی، احمد بن حنبل ہم کو جو ہے شافعی سے روکتے تھے، ہم سے کو شافعی سے تعلق رکھنے سے منع کرتے تھے۔ ثم استقبلہ یوماً، پھر ایک دن میں ان سے ملا، انہوں نے منع کیا ہوگا کبھی، کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان سے ملا، کس سے ملے؟ احمد بن حنبل سے۔ والشافعی راکبۃ بغلۃ، اور شافعی اپنے کھچر پر سوار تھے، وہو یمشی خلفہ، اور امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، تنہانا عنہ، آپ ہم کو اس چیز سے منع کرتے ہیں، وتمشی خلفہ، اور خود ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، اس ظلم بغلۃ لن تفعت، تم اس خچر کے لگام کو تھام لو تو نفع حاصل کرو گے۔ قال شافعی، شافعی کہتے ہیں کہ قدم علی مالک بن انس کے پاس، میں آیا مالک بن انس کے پاس، وقد حسبت معطا، اور میں معطا یاد کر چکا تھا۔ فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ذرا کسی آدمی کو لاؤ، میں اقرا لکا، جو تمہارے لیے پڑھے۔ فقلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا، انا قاری، میں خود پڑھوں گا۔ فقرات علیہ معطا حفظاً، تو میں نے ان کو پورا معطا پڑھ کے سنایا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، ان یکو احد یفلح فہذا الغلام، اگر کوئی کامیاب ہوگا تو یہ لڑکا ہے۔ وکانا سفیان بن عیینہ، اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اذا جاء شیء من التفسیر، جب تفسیر اور فتوے کی کوئی بھی چیز آتی ان کے پاس، تو التفت الی الشافعی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ شافعی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ سلو ھذا الغلام، اس لڑکے سے پوچھو۔ وقال الحمیدی، اور حمید کہتے ہیں کہ سمعت زنجی بن خالد، میں نے زنجی بن خالد سے سنا ہے، یعنی مسلم سے، یقولو کہتے ہیں شافعی کے لیے کہ انتا یا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، فتویٰ دیں۔ آفتے یا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ فتویٰ دیں۔ فقد آن لکا ان تفتئی وہو ابن 15 سنۃ، آپ کے فتویٰ دینے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 15 سال کی۔ وقال محفوظ ابن عبید طوبہ البغدادی، اور کہا ہے محفوظ بن عبید طوبہ بغدادی نے کہ رأیت احمد بن حنبل عند الشافعی، میں نے احمد بن حنبل کو شافعی کے پاس دیکھا، فی المسجد الحرام، مسجد الحرام میں۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ھذا سفیان بن عیینہ، یہ سفیان بن عیینہ فی ناحیۃ للمسجد، مسجد کے کنارے میں ہے، یحدث، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا یفوت، کہ بے شک ان کا علم جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، وذاک لا یفوت، اور شافعی کا علم جو ہے وہ فوت نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ وقال ابو حسان زیادی، اور ابو حسان زیادی کہتے ہیں کہ ما رأیت محمد بن حسن، میں نے محمد بن حسن کے جیسا، یعظم احد من اہل العلم تمییزا للصحابہ، میں نے محمد بن حسن کو اہل علم میں سے کسی کو اس کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ امام شافعی کی تعظیم کرتے تھے۔ ابو حسان زیادی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن کو کسی بھی عالم کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ امام شافعی کی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُ يَوْمًا، اور ایک دن میں ان سے ملنے آیا، فَلَقِيَهُ، تو میں ان سے ملا، وَقَدْ رَكَبَ محمد بن حسن، اور محمد بن حسن کہاں تھے؟ سوار تھے۔ فَرَجَعَ محمد إِلَى مَنزِلِهِ، تو محمد اپنے گھر کی طرف چلے گئے، وَخَلَا بِهِ، یعنی جب میں آیا تو محمد بن حسن ان کے پاس سے جا رہے تھے، وہ چلے گئے اپنے گھر کی طرف، وَخَلَا بِهِ يَوْمَهِ إِلَى اللَّيْلِ، اور میں ان کے پاس رات تک ٹھہرا رہا، وَلَمْ يَأْذِنْ لِأَحَدٍ عَلَيَّ، اور ہم پر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی ہم دونوں خلوت میں بیٹھے رہے ایک ساتھ تنہائی میں۔ والشافعی اول من تکلم فی اصول الفقہ، اور شافعی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر بات کی، وہو الذی استنبطہ، اور اسے مستنبط کیا۔ وقال ابو ثور، اور ابو ثور کہتے ہیں کہ من زعم، جو شخص یہ سمجھے کہ انہ رأى مثل
مسئلہ محمد بن ادریس کہ جو اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے پایا ہے کسی کو محمد بن ادریس کے جیسا فی علم میں، فصاحت میں، معرفت میں، ثابت قدمی میں اور تمکن میں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے فقط کذبا، تو تحقیق کہ اس نے جھوٹ بولا۔ کانا منقطع الفریق، وہ اپنی زندگی میں جو ہے بے مثال، فی حیاتی، وہ اپنی زندگی میں بے مثال تھے۔ فلما مضى لسبیل لم یعتز منہ، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وقال احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل نے کہا کہ ما اجد ممن بیدی محبران، جس شخص کے بھی ہاتھ میں دوات اور ورق ہے، الا للشافعی فی رقع منا، مگر اس پر امام شافعی کا احسان کا قرض ہے۔ وکان الزعفرانی یقول، اور زعفرانی کہتے ہیں کہ کانا اصحاب الحدیث رقودا حتی جاء الشافعی فہموا فیتفزعوا، کہ اہل حدیث سوئے ہوئے تھے یہاں تک کہ امام شافعی آئے اور انہیں بیدار کیا اور وہ بیدار ہو گئے۔ ومولدہ سنۃ 50 و 200، اور ان کی ولادت سن 150 ہجری میں ہوئی۔ وقت قیلا، اور کہا جاتا ہے کہ انہ ولد فی یوم الذی توفی فیہ الامام ابو حنیفہ، وہ اس دن پیدا ہوئے جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وفات پا گئے تھے۔ وکانت ولدتہ بمدینۃ غزہ، اور وہ شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ وقیلا، اور کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے اسقلان، وہ اسقلان میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ بالیمن، وہ یمن میں پیدا ہوئے۔ والاول اصح، لیکن ان میں سے پہلا جو ہے صحیح ہے، یعنی وہ ان کی پیدائش مقام غزہ میں ہوئی۔ وحمل من الغزہ الی المکہ، اور انہیں غزہ سے مکہ لے جایا گیا۔ وہو ابن سنتین، جب وہ صرف 2 سال کے بچے تھے۔ فنشأ بہا، تو وہیں پہ وہ پلے بڑھے۔ وقرأ القرآن الکریم، اور انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا وہاں پہ۔ وحدیثہ رحلتہ، اور حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا الی مالک، امام مالک کی طرف۔ مشہورۃ، جو قصہ کی مشہور ہے۔ فلا حاجۃ الی تطویل فیہ، تو اس کی طوالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقدم بغداد سنۃ 95 و 200، اور وہ پھر بغداد آئے سن 195 ہجری میں۔ 195 ہجری میں وہ بغداد آئے، 195۔ فاقام بہا سنتین، تو وہاں وہ صرف 2 سال انہوں نے قیام کیا۔ ثم خرج الی المکہ، پھر مکہ چلے گئے۔ ثم عاد الی البغداد، پھر وہ بغداد لوٹے۔ وہ بغداد سنۃ 98 و 200، پھر وہ بغداد واپس آئے 198 میں، 198 ہجری میں وہ پھر بغداد واپس آئے۔ فاقام بہا شہرن، تو وہاں وہ صرف 1 مہینہ ٹھہرے۔ ثم خرج الی مصر، پھر وہ مصر چلے گئے۔ وکان وصول الیہ فی سنۃ 99 و 200، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں جب وہ پہنچے تو وہ سن 199 تھا، 199 ہجری تھا۔ وقیلا، اور کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 کہ یہ جو ہے 201 ہجری تھا، جب وہ مصر آئے تو وہ سن 201 ہجری تھا۔ ولم یزل بہا الیہ، اور وہ یہیں پہ ٹھہرے رہے حتی توفی یوم الجمعہ، یہاں تک کہ وہ جمعہ کے دن وفات پا گئے۔ آخر یومن من رجب سنۃ 400، جو کہ وہ رجب 2004 میں آخری دن تھا، جمعہ کے دن وفات پا گئے، اور وہ جمعہ جو تھا رجب کا 2004 ہجری کا آخری دن تھا۔ ودفنا بعد العصر فی یومہ، اور اسی دن عصر کے بعد ان کی نماز وہ دفن کیے گئے بالقرافۃ الصغریٰ، قرافہ صغریٰ میں۔ وقبرہ یزار بہا بالقرب من المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قبر کی زیارت کی جاتی ہے مقام رضی اللہ عنہ کے قبر کے قریب۔ قال ربیع بن سلمان المرادی، اور وہ کہتے ہیں ربیع بن سلمان مرادی کہتے ہیں کہ رأیت ہلال شعبان، میں نے شعبان کا چاند دیکھا تھا۔ وانا راجع من جنازہ، جب ہم ان کے جنازے سے لوٹ رہے تھے تو ہم نے شعبان کا چاند دیکھا تھا۔ وقال، اور کہا کہ رأیتہ فی المنام، ہم نے ان کو خواب میں دیکھا، بعد وفات، ان کے وفات کے بعد۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ما صنع اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
فقالا تو انہوں نے کہا کہ اجلسنی علی کرسی من ذہب، مجھے جو ہے سونے کی کرسی پر بیٹھایا گیا، والنصر علی لول رطب، اور مجھ پر جو ہے تازہ موتی بکھیرے گئے۔ وقد اتفق العلماء، اور تمام علماء نے اتفاق کیا ہے، ان کے حدیث فقہ یعنی وہ تمام حدیث فقہ اصول لغت نحو وغیرہ کے تمام علماء نے اتفاق کیا ہے۔ کس پر اتفاق کیا ہے؟ ان کی ثقافت پر، ان کی امانت پر، ان کی عدالت پر، ان کی زہد، ان کے تقوی، اور ان کی جو ہے عزت نفس کی، اور ان کے حسن سیرت کی، اور ان کے بلند مرتبے کی، اور ان کی سخاوت کی۔ ان تمام چیزوں پر تمام علماء کرام نے جو ہے اتفاق کیا ہے۔ اگلے چیپٹر کی ویڈیو انشاءاللہ ہم جلدی لے کے آئیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ حافظ۔